हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भूख और आबादी में तेज़ इजाफा। सही मानों में भूखा होना कैसा होता है? मैं तवक्को करता हूँ कि किसी वक्त फुटबॉल या नेटबॉल के किसी तेज़ रफ्तार खेल के बाद या इन चंद घंटों बाद जिनके दौरान आप इतने मसरूफ़ रहे हों कि कुछ खा ना सके हों, आप महज घर में आए होंगे और कहा होगा मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। लेकिन ये भूख ज़्यादा देर बाकी नहीं रही होगी। अगर आपके लिए आपका खाना तैयार ना भी हो तो भी रोटी के चंद टुकड़े और मक्खन के बाद आप भूख की इस तमाम अजियत को भूल गए। मगर भूख का मतलब एक वक्त का खाना या यहाँ तक कि एक पूरे दिन में खानों का ना मिलना नहीं होता। इससे मुराद खाने के लिए कुछ भी मुनासिब मिकदार में मुयस्सर ना होना है। इसका मतलब ये है कि जब आपको खाने के लिए कुछ मिल चुका हो मगर फिर भी आप सैर ना हुए हों और अभी तक महसूस कर रहे हों कि आप कम से कम इतना और खा सकते हैं जितना के खा चुके हैं। इससे मुराद एक ऐसी सूरत हाल भी है कि जिसमें आप हमेशा सोचते हैं कि अगला खाना कहाँ से आएगा या ये कि अगला खाना मिलेगा भी सही या नहीं। कीनिया में एक ग़ज़ाई मरकज़ के दौरे के बाद गार्डियन के ऑथर बॉब क्राफ्ट ने भूखों मरते बच्चों के बारे में कहा था। ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें पथरा गई हैं, जैसा कि वो बेनूर हैं, जिनकी टांगें और बाजू जो मलहटी की लकड़ियों की तरह हैं, जो ना रोते हैं और ना ही हंसते हैं, और 2 साल की उम्र में जिनका वज़न 10 पाउंड है। कहत इब्तदा से ही मसला रहा है। इब्तदाई ज़माने का शिकारी मौसम सरमा के महीनों में खुराक की शदीद किल्लत की अजियत झेलता है और अक्सर और बेशतर यह किल्लत इतनी संगीन होती है कि इसका मतलब इसकी और इसके कुनबे की फाका कशी होता है। कहत के इब्तदाई रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड मिस्र के फ़िरौन ने पत्थर पर कंधा किया था। इसका कहना था, मेरे दौरे हुकूमत में दरियाए नील में 7 साल तक तुग़यानी नहीं आई। गला बहुत कम है और खुराक की किल्लत है। वो जो कभी दौड़ा करते थे अब चल भी नहीं सकते। गला दानों को तोड़ कर खोला गया मगर वो खाली है। ये हर चीज़ का खात्मा दिखाई देता है। हम अंजील में कहत के कई वाक़यात पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ के ज़माने में मिस्र और इसके गिरदो नवाह के देहातों में 7 साल कहत पड़ा। माँ हज़रत यूसुफ के ज़ेरे इंतज़ाम वाफर पैदावार के दौरान खुराक के साबका लाजमी ज़ख़ीरे की बदौलत बड़ी तबाही को रोका गया। इस कौमी कोशिश की बदौलत मिस्र कहत से महफूज रहा, मगर गिरदो नवाह के ममालिक में कई लोग फाका कश रहे। हज़रत यूसुफ के अपने भाई गला ख़रीदने के लिए फ़लस्तीन से मिस्र आए। हज़रत ईसा के विलादत बासादत से लेकर सन 1800 तक यूरोप में 350 मुख्तलिफ सालों में कहत के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यानी यूरोप में हर 5 साल बाद एक कहत आया। बरतानिया में इसी अरसा के दौरान हर 10 साल में कम से कम एक बड़ा कहत पड़ा। ये अमूमी कहत थे जब मुल्क का एक वसी इलाका मुतासिर होता था, लेकिन मुकामी कहत तो इनसे कहीं ज़्यादा थे। हम अपनी लोक कहानियों से इन कहतों का हल्का सा तासुर ले सकते हैं। रॉबिन हुड की कहानियों में अक्सर मुकामी तौर पर खुराक की किल्लत का जिक्र मिलता है, जिनमें वह खुराक की नकलो हमल में मदद करता, गरीबों को खिलाने के लिए अमीरों को लूटता या इन गरीबों के लिए शाही जंगलात से नाजायज़ तौर पर शिकार करता दिखाई देता है। दुनिया के दूसरे इलाकों की निस्बत यूरोप में पड़ने वाले कहत निस्बतन बहुत कम संगीन थे। चीन में एक सदी में 90 बड़े कहत पड़े। 95 लाख लोग एक ही कहत में हलाक हो गए, जो पिछली सदी में शुमाली चीन में तेज़ी से फैल गया था। रूस में सन 1921-22 में पड़ने वाले कहत ने कई मिलियन लोगों का सफाया कर दिया। सन 1969-70 में बंगाल में पड़ने वाले बड़े कहत में 10 मिलियन लोग हलाक हो गए। बम्बई ने हाल ही में सन 1942 में जब चावल की पैदावार कम हुई तो 1 मिलियन अफराद भूखों मर गए। इंडिया में सन 1964-65 में नाकाफ़ी मानसून की वजह से सदी का बदतरीन कहत पड़ा और कई ममालिक ने बड़े पैमाने पर इमदाद दी और मदद करने की कोशिश की। ताहम दरामदी खुराक भी मसला हल ना कर सकी। अगरचा खुराक काफ़ी मिकदार में दस्तयाब हो गई थी, लेकिन बंदरगाहें सामान लाने वाले जहाज़ों को सहारा ना दे सकीं और नकलो हमल के मसाइल तो इतने ज़्यादा थे कि अलग थलग और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में खुराक तकसीम ना की जा सकी। 1 साल बाद भी इंडिया को कहत के एक बदतर ख़तरे का सामना था। कहत के कई असबाब हो सकते हैं। हो सकता है कि लोगों की तादाद दस्तयाब खुराक की मिकदार से कहीं ज़्यादा हो।
ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے فصلیں نہ کافی رہی ہوں، بارش کی کمی کے سبب پڑنے والے قحطوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ فاقوں مر سکتے ہیں۔ در حقیقت آج کی دنیا میں نہ صرف یہ کہ خوراک کافی مقدار میں میسر نہیں ہے، بلکہ ہر سال اس کو کھانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، بالکل برف کے اس دو ہیکل گول تودے کی طرح، جو جب لڑکتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خود بڑا ہوتا جاتا ہے، بلکہ اس کی رفتار بھی تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ آج سے 5 لاکھ سال پہلے دنیا کی آبادی بہت ہی مختصر تھی، لیکن اس وقت سے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت دنیا کی آبادی تقریباً 200 سے 300 ملین تھی۔ سن 1650 تک یہ تعداد دگنی ہو گئی اور سن 1850 تک یہ پھر دگنی ہو کر 1000 ملین ہو گئی۔ اب دنیا کی آبادی 300 ملین سے زائد ہے۔ اب یہ آبادی ایک ایسی شرح رفتار سے بڑھ رہی ہے جو صرف 40 سال میں اس تعداد کو دگنا کر دے گی۔ آبادی میں بہت بڑا اضافہ رونما ہو رہا ہے۔ یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اگر افزائش آبادی کو کسی طرح نہ روکا گیا تو 2 یا 3 صدیوں میں کرۂ ارض پر صرف اتنی جگہ ہوگی کہ لوگ کھڑے رہ سکیں۔ آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی تعداد جو کسی سال میں پیدا ہوتے ہیں زیادہ ہے اس تعداد سے جو مرتے ہیں، یعنی پیدائش اور شرح اموات کے درمیانی فرق۔ مثال کے طور پر انگلستان میں سن 1963 میں شرح پیدائش 18.2 تھی اور شرح اموات 11.6 تھی، لہٰذا 1000 کی آبادی میں 6.6 کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ ماضی میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے صرف چند بڑے ہو پاتے تھے، اب مغرب کے صنعتی ممالک میں 20 میں سے 19 افراد بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ ایک جوڑے کو اوسطاً صرف 2 بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی جگہ لے سکیں اور آبادی کو موجودہ سطح پر رکھیں۔ مغربی اقوام میں شرح اموات میں کمی کے ایک عرصہ بعد شرح پیدائش میں بھی کمی کر دی گئی ہے تاکہ اب آبادی زیادہ تیزی سے نہ بڑھتی رہے، مگر حتیٰ کہ ان علاقوں میں جہاں مقابلتاً لوگوں کے کم تعداد میں بچے ہیں، کم شرح اموات کا مطلب ہے کہ آبادی ابھی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں جہاں ہر عورت اوسطاً صرف 3 بچے پیدا کرتی ہے، ہر نسل کے بعد آبادی تقریباً اصل کا نصف بڑھ جاتی ہے۔ ایشیا اور مشرقی بعید میں جدید ادویات اور وبائی امراض پر قابو پانے سے شرح اموات تیزی سے کم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سری لنکا میں ملیریا سے ہونے والی اموات کو بڑی حد تک گھٹانے سے 2 سال میں شرح اموات 1/3 تک کم ہو گئی ہے۔ یہ DDT کی دریافت کی بدولت ہوا ہے، جس نے ملیریا کے حامل مچھروں کا صفایا کر دیا۔ ایک اور مثال یاس کی ہے، جو حتیٰ کہ حالیہ وقتوں تک ہی بہت سی اموات کا باعث بنی۔ یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی صورت میں شروع ہوتی ہے، جو مل کر پھوڑوں کا روپ دھار لیتی ہے، پھر یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے۔ پٹھے تباہ ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ مریض بدحال ہو جاتا ہے اور خود کو بہت بیمار محسوس کرتا ہے۔ پینسلین کی دریافت کے بعد جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر صورتوں میں یاس کا علاج صرف ایک یا دوسری کئی صورتوں میں صرف 2 ٹیکوں سے کیا جا سکتا ہے۔ کئی ملکوں نے اپنے عوام کو یاس سے نجات دلانے کے لیے بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کیا اور ایسا کر کے شرح اموات کو تیزی سے کم کر لیا ہے۔ لوگوں کے اندر خاندان کے حجم کو محدود کر دینے کی خواہش پیدا کر دینا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ افزائش آبادی کا مطالعہ ہمارے دور کے سب سے بڑے تضادات میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان ممالک کی شرح پیدائش نسبتاً کم ہے جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی بہترین طریقے سے کفالت کرنے کے قابل ہیں، جبکہ ان ممالک میں جو بڑی آبادی کا تو ذکر ہی کیا اپنی موجودہ آبادی کی کفالت کرنے کی انتہائی کم اہلیت رکھتے ہیں۔ شرح پیدائش بہت بلند ہے۔ آئیے ان دوسرے گروہ پر ایک لمحے کے لیے نظر ڈالیں، جنہیں اکثر پسماندہ ممالک کہا جاتا ہے اور جس میں دنیا کے اتنے زیادہ بچے جنم لیں گے۔ ہر کوئی پسماندہ ملک کو پہچان لیتا ہے جب وہ ایسے کسی ملک کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی نمایاں خاصیت غربت ہے، جس کے شہروں میں بھکاری ہوتے ہیں اور دیہی علاقوں میں دیہاتی مشکل سے محض دال روٹی کماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے کارخانے نہیں ہوتے
اور جہاں بجلی اور روشنی کی فراہمی عموماً ناکافی ہوتی ہے۔ اس میں سڑکیں اور ریل کی پٹریاں عموماً خستہ حال اور ناکافی ہوتی ہیں۔ ہسپتال، اسکول اور کالجز بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خاص کر عمر رسیدہ لوگ، پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ اشیاء جو یہ ملک برآمد کرتا ہے تقریباً ہمیشہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ چیز معیشت پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ امیر اور غریب کے معیار زندگی کا درمیانی فرق یقینی طور پر بڑھتا ہے۔ ماضی میں آبادی نہ صرف قحط اور بیماری کے سبب کم ہوتی رہی ہے بلکہ جنگ کی وجہ سے بھی کم ہوتی رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم جنگ کا وجود مٹا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اگر لوگوں کا ایک گروہ غریب تر ہوتا چلا جائے اور اپنے خاندانوں اور دوستوں کو بڑے دکھ اور غیر ضروری موت سے دوچار پائے، جبکہ دنیا میں لوگوں کا ایک ایسا گروہ امیر تر ہوتا چلا جائے، تو ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے پر اکساتی ہے۔ ان ممالک کی پسماندگی کا واحد دیر پا حل ان کی شرح پیدائش کو گھٹانا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور اسے پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس دوران جو کچھ ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں کو محدود کرنے کی ترغیب دینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔